جمعۃ المبارک کی نشست میں ہم 3 مسائل پر بات کریں گے۔ پہلا مسئلہ انٹرنیشنل سطح کا ہے اور دوسرا مسئلہ نیشنل سطح کا ہے اور تیسرے مسئلے کا تعلق ہماری ڈسٹرکٹ اور ہماری سٹی سے ہے۔ مسئلہ نمبر 1، آپ سب حضرات کو علم ہے کہ غزہ میں مسلمانوں کی آبادی 25 لاکھ کے قریب ہے اور پورے عرب ممالک میں سب سے چھوٹا ملک ہے۔ ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ کی اور اس میں جو مسلمان بستے ہیں، اسرائیل جیسا یہودی خنڈا وہاں پر دہشت گردی سے ان کے علاقے پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں عمومی تاثر یہ ہے کہ لڑنے کے لیے وسائل، جدید ہتھیار اور معاشی طور پر مضبوط ہونا، عددی طور پر مضبوط ہونا اور برتر ہونا یا برابر ہونا ضروری ہے، مگر اہل فلسطین نے یہ ثابت کیا کہ اگر ایمان ہو اور بندہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے تو اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جتنی بڑی منزل چاہیے ہو اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوا کرتے۔ اہل غزہ نے 50,000 شہید پیش کیے اور 1.5 لاکھ زخمی ہوئے، جس میں بچے، بوڑھے اور خواتین شامل ہیں۔ مسلسل جنگ باری، سنگ باری، بم باری ہوتی رہی اور اہل غزہ نے یہودیوں کے کچھ فوجی اغوا کر لیے۔ تو جو ہمارے لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اسرائیل اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اپنے قیدی نہیں ڈھونڈ سکا کہ وہ اس چھوٹے سے ملک میں کس جگہ پر قید ہے، اور بالآخر دونوں طرف سے اتنی قربانیوں کے بعد معاملہ بات چیت پر حل ہوا۔ معاہدہ پہلی سطح کا ہوا۔ ملکی سلامتی کے اسرائیلی وزیر نے استعفیٰ دیا کہ ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکے،
ہمارے اہداف مکمل نہیں ہو سکے۔ اب دنیا غزہ کو، فلسطین کو ایک باقاعدہ ریاست کے طور پر تسلیم کر رہی ہے، اور یہ حق پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا، اس کے لیے خون پیش کیا گیا، تب ان کے حق کو تسلیم کیا۔ اور اسرائیل اپنے فوجیوں کے بدلے میں فلسطین کے وہ تمام قیدی چھوڑ رہا ہے جو اس کی جیلوں میں سالوں سے قید ہیں۔ تو اہل غزہ نے مکمل فتح حاصل کی، اپنی اسلحہ اور مالی اور عددی کمی کے باوجود ایمان کی قوت کے ساتھ۔ مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اللہ کریم ان کو اور عزتیں اور برکتیں اور ان کی شہادتیں قبول فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، ہمارے ملک میں یوٹیوب پر دین بتانے کا رواج چل نکلا ہے کچھ عرصے سے، کہ جو لوگ اپنی اپنی فیلڈ میں ناکام ٹھہرتے ہیں وہ یوٹیوبرز بن جاتے ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں۔ ان میں کچھ قابل بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر اپنے محکموں سے پھٹکارے ہوئے لوگ اور دھتکارے ہوئے لوگ یہاں پر لوگوں کا دین خراب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حیرت یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر اس چیز کو سنتے ہیں جو یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر آ جائے، سکرین کے غلام ہیں، جو سکرین پہ آئے وہی حق سمجھتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کے دماغ سکرین سے باندھ دیے گئے، یہ ایک فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ان یوٹیوبر میں سے ایک یوٹیوبر انجینئر محمد علی کے نام سے زیادہ مشہور ہوا، کیونکہ وہ زیادہ بے حیا تھا۔ وہ اولیاء اللہ کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، انبیاء کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا، ہے، اور بڑی دیدہ دلیری اور دریدہ دہنی سے وہ ان پاکیزہ ہستیوں پر کمنٹ پاس کرتا تھا۔ اب اس نے حد کر دی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ملک پاکستان میں بسنے والے لاکھوں عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے کرسچین کی طرف سے ایک حوالہ کوٹ کیا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، مگر کچھ بچے مان لیتے تھے، کچھ اسی کے ساتھ اٹکے رہتے تھے۔ اب گورنمنٹ نے اس کو گرفتار کیا اور محکمہ سائبر کرائم نے اس کی گستاخیوں کو، جو ہماری ملکی سزا کا ادارہ ہے شریعہ کونسل کا، اس کے پاس بھیجا۔
آپ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نیشنل سطح کے ادارے نے یہ لکھ کر دیا کہ یہ فساد فی الارض کا بھی مرتکب ہے اور قرآن پاک کا بھی بے ادب ہے اور نبی پاک کا بھی بے ادب ہے۔ تو ہمیں اب گورنمنٹ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے وفاق کی سطح کے ایک ادارے نے فیصلہ کر دیا ہے، اس پر اور ملک پاکستان کے جمہور اہل اسلام کے فتاوی جات کی روشنی میں صحیح حق پر مبنی فیصلہ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بے انصافی کریں، انصاف کریں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور چند یوٹیوبرز جو واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، جن میں ارشاد بھٹی کی قبیل کے بندے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب مرزا صاحب کے وکیل مطلق ہیں اور اس کے اقوال کے شارح ہیں، یعنی جو بکواسات مرزا نے کی ہیں یہ اس کی تشریح کرتے ہیں، جبکہ دینی اعتبار سے بھٹی صاحب کا مبلغ علم یہ ہے کہ یہ اوپر سے دیکھ کر ٹھیک اردو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ بھٹی صاحب کتاب سے دیکھ کر ٹھیک اردو نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے 2-3 پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے ہیں، علماء سے سوال کرتے ہوئے آدھے لفظ وہ ٹھیک پڑھتے تھے اور آدھے لفظ غلط پڑھتے تھے، وہ آج بھی پوسٹ کارڈ پڑی ہوئی نیٹ پہ آپ دیکھیں۔ لکھے ہوئے سوال ٹھیک پڑھنے نہیں آتے، تو شاید ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر کسی نے کہا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ اور کون بناتا ہے ان کو صحافی، کون بٹھاتا ہے ان کو ٹی وی پر جنہیں اردو اپنی قومی زبان ٹھیک سے نہیں آتی۔ اور یہ اور اس طرح کے چند یوٹیوبرز شارح ہیں اور مرزا کے کلام کی تشریح کرتے ہیں کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب یہ گلی محلے کے چاند مدارس سے فتاوی جات لیے پھرتے ہیں کہ فلاں گلی کے ایک مدرسے نے فتویٰ مرزا صاحب کے حق میں دیا ہے، فلاں گلی کے ایک مدرسہ میں مرزا صاحب کے حق میں فتویٰ دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جب مرزا صاحب سے یہ کہا جاتا تھا کہ کسی عالم سے بات کر لیں تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان چھوٹے موٹوں سے بات نہیں کرتا، میرے ساتھ بات کریں تقی عثمانی صاحب، میرے ساتھ بات کریں مفتی منیب الرحمان۔ تو مرزا صاحب اب ہم بھی ان چھوٹے چھوٹے فتووں کو نہیں مانتے، آپ ان سے ہی فتویٰ لائیں، مفتی منیب الرحمان صاحب سے فتویٰ لائیں، کیونکہ آپ کے نزدیک باقی علماء تو شیعی کوئی، آپ کے نزدیک وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گلیوں میں پھرنے والے شیخ الحدیث، اور آگے جو وہ لفظ بولتے تھے وہ میں نہیں بول سکتا، جو رسول اللہ کو چھوکرا کے لفظ کے ساتھ نعوذ باللہ یاد کرتا تھا
اور جب اسے چھوکرا کہا جائے تو کہتا تھا میرے ساتھ یہ لفظ کیوں بولتے ہو، حالانکہ وہی لفظ وہ رسول اللہ کے لیے بول چکا تھا۔ تو خیر یہ باتیں یہاں دہرانے کی نہیں ہیں، ہم اپنی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ انصاف کریں۔ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ انصاف۔ اگر وہ گستاخ نہیں بنتا تو چھوڑ دیں، اور اگر بنتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا ممتاز قادری پیدا کریں اور ملک میں انتشار پیدا کریں گے اور ملک میں انارکی پیدا ہوگی۔ چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے تو نون لیگ کے جو برسر اقتدار افراد ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یاد رکھیے آپ سے پہلا ممتاز قادری سنبھالا نہیں گیا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ حادثہ آپ کی حکومت میں پھر ہو جائے۔ تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ اور میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہوں مرزا صاحب کے فالورز کی طرف سے جب مدارس کے فتاوی جات پیش کیے جاتے ہیں اور وہ بھی جھوٹے۔ ان مدارس کے فتاوی جات جن میں ایک بھی طالب علم نہیں پڑھتا، اور حیرت کی بات اس لیے ہے کہ مرزا صاحب کہا کرتے تھے فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done، کہ فرقوں کی دکانیں ہم نے بند کروا دی ہیں۔ تو مرزا صاحب جب آپ دکانیں بند کروا گئے تھے تو اب پھر شٹر اٹھوا کر کیوں فتوے لینا چاہتے ہیں ان سے؟ جو دکانیں آپ اتنا عرصہ گالیاں نکال کر بند کرتے رہے، اب انہی دکانوں سے پھر فتویٰ لینا چاہتے ہیں۔ تو اب ان دکانوں سے آپ فتویٰ نہ لیجئے، اپنی دکان سے فتویٰ دیجئے اور اپنی دریدہ دہنیوں اور گستاخیوں کا دفاع خود کیجئے۔ گورنمنٹ آف پاکستان مرزا صاحب کو موقع دے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر اپنی تمام گستاخیوں کو خود ڈیفینڈ کریں، اور ادھر سے علماء کو موقع دیں کہ وہ مرزا صاحب کی گستاخیوں کو ثابت کریں، اور ججز بیٹھیں اور وہ فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑا گستاخ ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، ہماری طرف سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اپیل کی خدمت میں اپیل ہے کہ اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق برسر کیفر کردار تک پہنچائیں، اس کو کٹہرے میں لائیں، علماء سے کہیں کہ لاؤ ان کی گستاخیاں، اور اس کو کہو کہ اب ان کو ڈیفینڈ کر، کیونکہ پہلے تو اپنے کمرے سے نکلتا نہیں تھا، اب عدالت لگ ہی گئی ہے تو تجھے بڑا شوق تھا، اب پورا کر اور ثابت کر کہ تو گستاخ نہیں ہے۔ جب تو کہتا تھا کہ انبیاء تو شے ہی کوئی نہیں، تو بتا کس نظریے سے تو کہتا تھا کہ میرے خدا جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو اللہ کے آگے شے ہی کوئی نہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو اس معاملہ کو گورنمنٹ آف پاکستان نہایت ہوش مندی سے ٹیکل کرے۔
کہیں یہ نہ ہو کہ ملک میں پھر ایک اور فساد کھڑا ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ جو ہمارے شہر سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے شہر میں پچھلے ہفتہ میں کچھ بچے، کتنے تھے؟ 7 بچے ایک چھت کے تلے آ کر دب گئے اور ان کی اموات ہوئی۔ پورا علاقہ، پورا شہر، پورا پاکستان سوگ کی فضا میں چلا گیا اور ان کے ماں باپ سوگ میں مبتلا ہوئے اور انتہائی تکلیف ان کو پہنچی۔ تو ہماری گورنمنٹ کے نمائندے تشریف لائے اور ارباب سیاست بھی تشریف فرما ہوئے، تو ہم سے وعدہ کیا گیا شہر میں کہ آپ کے ہاسپٹل کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور آپ کے شہر میں 1122 کی سہولت دی جائے گی۔ یقیناً اس پر ادارے اپنا کام کر رہے ہوں گے، مگر شہر میں ابھی تک اس کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیاں بات بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ صرف ایک کا ذکر کیے تھے، جب گندم کسانوں کے پاس تھی تو اس کا ریٹ 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، اور اس قدر شدت اور سختی تھی کہ بیچارے کسان نہ رکھ سکتے تھے نہ بیچ سکتے تھے، اور اس کی قیمت 2000 کے گرد گھومتی رہی۔ اور جو ہی گندم کسان کے ہاتھ سے نکل کر مڈل مین کے پاس، آڑتیوں کے پاس، ذخیرہ اندوزوں کے پاس چلی گئی، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کا ریٹ اب 3000 کے راؤنڈ اباؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے گندم پر 6 مہینے محنت کی اور گندم کی فصل پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اس سے ہمیں کچھ آمدن ہوگی تو ہم اپنے گھر کے اخراجات چلائیں گے، ان کو ڈبویا گیا، اور جنہوں نے 2000 میں خریدی تھی ان کو 1 من پر 1000 کا نفع دیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں؟ میری اطلاع درست ہے؟ آپ بتائیں کیا اس گورنمنٹ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ اس ملک میں کسان بھی بستے ہیں؟ آپ سستا آٹا دینا چاہتے ہیں تو یہ اچھی سوچ ہے، آپ سستا آٹا دینا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو تحسین کرتے ہیں کہ عوام کو سستا آٹا دیں، اللہ اس کا آپ کو اجر دے، مگر خدا را کسان خوشی نہ کیجیے، زمیندار کو مت ماریے، اس کو ذبح کرنے پر کیوں تلے ہیں آپ؟ بیج مہنگا، کھاد مہنگی، بجلی مہنگی، تیل مہنگا، اور جو جنس پیدا ہوتی ہے وہ سستی۔ تو آپ بتائیں یہ کدھر جائیں گے لوگ؟ کیا زمیندار ہونا جرم ہے اس ملک میں؟ کیا زمیندار ہونا یہ کوئی نعوذ باللہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ یہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہی ہیں کسان۔ تو جو 1000 روپے کا فائدہ اب آپ آڑتیوں کو دے رہے ہیں، اگر اس میں سے آدھا ان کسانوں کو چلا جاتا تو ان کی خیر ہو جاتی، اور اگر ایسا ہی تھا تو کم از کم اب اگلی گندم تک ریٹ تو یہی رکھتے۔
کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے غریبوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. یہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ ہے. ہمارے ہاں کوئی ریڑی آگے کر دے بچہ تو اس کی ریڑی الٹ دیتے ہیں کہ بھئی تم نے ریڑی آگے کیوں لگا رکھی ہے، ریڑی پیچھے کرو. مگر اسی حکومت کی ناک کے نیچے، پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹا، جھوٹا سمجھتے ہیں یعنی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا اور یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آنا. ہمارا جو شوگر مافیا ہے، چینی مافیا، انہوں نے ایک بار چینی باہر بھیجی ہے، پھر باہر سے اندر لائی ہے. یعنی انہوں نے چینی کو ایک جھوٹا دیا ہے اور اربوں روپے نکال کر لے گئے گورنمنٹ کی ناک کے نیچے سے. اور کسی کے کان میں جوں نہیں رہی کہ وہ کون ہے جس نے گورنمنٹ کو اربوں روپے کا، کھربوں روپے کا ٹیکہ لگایا. گورنمنٹ کا نزلہ گرتا ہے تو ریڑی والے پر گرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریڑی والے ریڑی لگائیں، نہ لگائیں، اپنی جگہ پر لگائیں جو آپ کی ہے. مگر جس ملک میں غریب کے لیے قانون اور ہو اور امیر کے لیے قانون اور ہو، وہ ملک چلا نہیں کرتے. خدا کے لیے غریب اور امیر کے لیے قانون ایک کر دے. ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ غریبوں کو ریلیف دو، نہ دو، مگر قانون تو ایک کر دو، قانون ایک کر دو. یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ ایک بدقسمت خطہ ہے اس لحاظ سے کہ یہ چونکہ ضلع کی ایک نکر پر واقع ہے، سوکھے کی منڈی، یہ ضلع کا ایک کونا ہے. تو جو ضلع کا کونا ہے اس کے ساتھ یتیموں والا سلوک کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ صرف ایک اندازہ لگا لیں، میں آپ کو زیادہ کیا مثالیں دوں، کہ ہمارے پھاٹک کی سڑک خراب ہے. جب میں یہاں پڑھا کرتا تھا یہ اس وقت کی خراب ہے. اب ہم بوڑھے ہو چلے ہیں، یہ سڑک نہیں ٹھیک ہو سکتی. کئی حکومتیں آئیں چلی گئیں، اس حکومت کے گڑھے، یہ سڑک کے گڑھے کبھی ختم نہیں ہوئے. اب ہم وہاں سے گزرتے ہوئے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی چاند پر بھی گڑھے ہوتے ہیں، ہمارے شہر میں ہیں تو کیا ہو گیا، گڑھے تو چاند پر بھی ہیں، تو ہمارے شہر میں بھی سڑک پر گڑھے ہیں تو بھئی ہیں ٹھیک. تو یہ گڑھے ختم نہیں ہوئے. یہ واحد شہر ہے جس میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. تو یہاں جہاز پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے جہاں کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے. یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پارک نہیں ہے. اور وہ جو ایک چھوٹا سا وہاں پر بنایا ہوا ہے ٹیکسی سٹینڈ کے ساتھ، وہ نشیوں کے قبضے میں رہتا ہے، نہ اس کی صفائی ہے. اور وہ اتنا ہے کہ ایک طرف سے قدم رکھیں تو دوسری طرف جائیں تو باہر نکل جاتی ہے. یہ اتنا سا پارک ہمیں دیا گیا ہے. نہ اسٹیڈیم ہے، کھیل کا گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں پر پارک نہیں ہے. یہاں پر جو ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل میں کبھی دوائیاں کوئی نہیں ہوتی اور کبھی ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں کہ ہمیں وہاں سے دوائی مل جائے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ نظام اور سسٹم
کون چلا رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے کہ دوائی دینے کے لیے، اپنے گردے واش کروانے کے لیے مریض کو سفارش کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دیے گئے ٹیکس پر ان کا حق نہیں ہے؟ کیا لاہور کے باسی اور مخلوق ہیں اور سکھے کے باسی اور مخلوق ہیں؟ یعنی لاہور کو آپ پیرس بنانا چاہتے ہیں، لاہور میں آپ ٹرین چلا رہے ہیں، بسیں چلا رہے ہیں۔ ہم نہ ٹرینیں مانگتے ہیں نہ بسیں مانگتے ہیں، خدا را جو سڑکیں ہیں ان کو تو ٹھیک کر۔ آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے پوچھیں ان سے کہ آپ کی عمر کتنے سال ہو گئی کہ خان کا ڈوگراں اور سکھے کی منڈی والا روڈ کبھی آپ نے ٹھیک بھی دیکھا ہے؟ یہاں سے گزرنا لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ یہ دو شہر انڈیا اور پاکستان کی طرح ہیں جو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، اور یہ سڑک درمیان میں باؤنڈری لائن بن چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا فاصلہ اتنا ہے کہ بندہ ایک بار گاڑی کو ریس دے تو ادھر پہنچ جاتا ہے، مگر اب کوئی ادھر سے ادھر جانے کا سوچتا نہیں۔ ہمارا رابطہ اس پورے علاقے سے کٹ چکا ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو منارٹیز کو ہائی پروفائل سمجھ کر ان کو سہولتیں دیتی ہے، یہاں وہ بھی ناکام ہیں کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ مریم آباد یہاں ہے، مگر اس کو جانے والا راستہ بھی یہی ہے اور اتنا ہی خراب ہے کہ یہاں سے نہ سائیکل موٹر سائیکل کسی بھی طریقے سے گزرنا ناممکن ہے۔ تو یہ انتظامی حالات ہیں، اور میں حیران ہو جاتا ہوں جب میاں شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہیں کہ اس ملک کو لوٹنے والوں کو میں گریبان سے گھسیٹ کر لاؤں گا، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بھائی ضیاء دور سے تو پنجاب آپ کے پاس ہے، وہ لوٹنے والے کون ہیں؟ وہ یقین فرمائے حیرت ہوتی ہے کہ ضیاء کے وقت سے آپ کے پاس پنجاب ہے، کوئی ایک آدھ بار ادھر ادھر ہوا بھی تو آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصے دار رہے، تو یہ ملک لوٹ کون رہا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں یہ سنتا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ لٹیرے ہیں، مگر جب میں یہ تباہی دیکھتا ہوں، سڑکوں کا حال دیکھتا ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو ٹیکس ہم سے لیا جاتا ہے وہ جا کہاں رہا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو وعدے کر گئے تھے اہلیان سکھے کی کے ساتھ کہ ہم اپ گریڈ کریں گے ہاسپٹل کو اور 1122 کا آفس بنائیں گے، تو بھائی اگر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے تو میں تو اپنے شہر والوں کے ساتھ ہوں، میں نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اور نہ کسی سیاستدان کے ساتھ، میں اپنے شہر والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ احتجاج کے لیے کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اگر یہ کسی مطالبے پر کھڑے ہوئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں اپنے شہر والوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں۔ اللہ کریم ان بچوں کی قربانیوں کے صلے میں آئندہ آنے والے حادثات سے ہمیں محفوظ کر لیں، اور اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو بنیادی طبی اور ریسکیو کی سہولیات ہمیں کم از کم یہاں سے فوراً میسر ہو جائیں۔ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم بھی حافظ آباد ضلع کے رہائشی ہیں، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسروں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب کا صدقہ ہم سب بھائیوں کو اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق دے، اور ملک کے حکمرانوں کو ہماری طرف بھی نظر کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا